الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی بڑیائی کبریائی اللہ جل جلالہ کے نام کے لیے ہے جو اس کائنات کا حقیقی خالق و مالک اور فرما رہا ہے. درود و سلام اس کے پیارے حبیب رحمت دو جہاں سرور کونین سید الانبیاء والمرسلین شافع محشر شافع کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی دھولی بسری انسانی مخلوق کو گمراہی کے عمیق گڑھوں سے نکال کر راہ رسول پر لا کر پیدا کیا ہے. انتہائی بالغ الاحترام بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، قابل احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. سب سے پہلے کلمہ اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا ہے. دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار اور اعتراف ہے. اس کے بعد اس کے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت کو تسلیم کرنا، اس پر ایمان لانا. کلمے کے بعد جب انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کے ذمے 5 چیزیں یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد باقی 4 رہ جاتی ہیں. نماز کی ادائیگی، روزے رکھنا رمضان المبارک کے مہینے کے، اپنے مال کی فرض زکوٰۃ دینا اور کسی طرح آخری چیز زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج کرنا ہے. اگر آپ کلمہ پڑھنے کے بعد
مسلمان ہو جانے کے بعد جو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، جن چار چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کیا ہے، اگر ان کو بغور چیک کریں تو ان میں سے 3 ایسی چیزیں ہیں جو بوجہ مجبوری، کسی شرعی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے معاف ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ اسلام کا ایسا رکن ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس مال و متاع اور دولت نصاب کو پہنچی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر اس پر اتنا زیادہ پیسہ فالتو نہیں ہے، بڑی مشکل سے اس کا گزر بسر ہوتا ہے اس کی کمائی سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زکوٰۃ معاف کر دیتے ہیں کہ یہ اس حد تک نہیں پہنچا، اس نصاب کو اس کا مال و متاع، اس کی دولت نہیں پہنچی جو زکوٰۃ دینے کے لیے پابند ہے۔ بلکہ ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے اور ایسی کیفیت بھی انسان پر آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الٹا اہل مال کو، اہل ثروت کو، اغنیاء اور دولت مندوں کو حکم دیتا ہے کہ تم نے اپنا زکوٰۃ کا پیسہ صدقہ خیرات کس کو دینا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ زکوٰۃ دیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، سواریوں کو اور جو دولت سے محروم ہیں انہیں مال و متاع سے زکوٰۃ دینا، یہ تمہارے مال میں ان کا حق ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، جس محلے کے لوگ دولت مند ہیں ان کی زکوٰۃ کو لے کر اس محلے کے فقراء اور غریبوں پر تقسیم کی جائے گی۔ وہ فقراء اور غریب بھی مسلمان ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکن اسلام جو زکوٰۃ ہے وہ ان کو صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ ان کی معیشت کا بندوبست کیا ہے کہ غنی اور دولت مند لوگ اپنی زکوٰۃ اپنے محلے کے فقیروں کو، دولت مند لوگ اپنی زکوٰۃ اپنے گاؤں والوں کو، دولت مند لوگ اپنے شہر والوں کو، دولت مند لوگ اپنے ملک والوں کو دیں۔ یعنی تدریجاً جیسے قرابت داری ہوتی ہے، رشتہ داری ہوتی ہے، اس تدریج سے یا اس ترتیب سے جانا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے گھر کے اندر مستحق موجود ہوں اور آپ ان کو فراموش کر کے دوسرے گھر میں اپنی زکوٰۃ کو، یا آپ کے محلے میں ہوں آپ اپنے محلے کو چھوڑ کر اپنی زکوٰۃ کہیں اور بھیجیں، یا اپنے گاؤں کے فقراء اور غریبوں کو، حاجت مندوں کو چھوڑ کر آپ کسی اور گاؤں میں یا شہر میں اس کو منتقل نہیں کر سکتے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب ہم نے ارکان اسلام میں سے زکوٰۃ والے رکن کو چیک کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ارحم الراحمین مالک الملک اتنا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی غربت اور اس کی فقیری کی وجہ سے، اس کی تندرستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس رکن کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس رکن اسلام جو زکوٰۃ ہے پورا رکن ہے اس کے اسلام کا، اس کے مذہب کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بارے میں آپ سے نہیں سوال کروں گا، آپ اگر ساری زندگی غربت کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے، تندرستی کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، یہ رکن آپ کا ادا کیے بغیر ہمارے دربار میں قبول ہے، اس کی کوئی بات پرس نہیں، اس کا اسلام
اسلام مکمل ہے، وہ اس کا اسلام ناقص نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں واقع ہوئی۔ یعنی کلمہ پڑھا لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کا اسلام پورا ہے۔ پھر فرمایا باری آ جاتی ہے حج کی، تو فرمایا یہ بھی بھرپور ایک اسلام کا رکن ہے، 5 میں سے ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو عمود بنایا ہے، ایک رکن ہے، ایک پلر ہے اسلام کا، جس سے اس مسلمان کے اسلام اور مذہب کی بنیاد اور عمارت بقا ہے، قائم ہے۔ فرمایا اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، فالتو مال و دولت نہیں ہے، اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے ذمہ داریوں سے اپنے جو فرائض اور واجبات ہیں، معیشت کے جو اس کے احوال ہیں، اس کو اجازت نہیں دیتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین اپنے بندوں کے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے، فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اگر طاقت نہیں ہے والی تو فرمایا یہ رکن اسلام بھی تمہارا مکمل ہے، آج تم نے نہیں کیا، تمہارا اسلام ناقص نہیں ہے، تم پکے مسلمان، پورے مسلمان۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں جو مال دیا ہے، یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں مال میں خوشحالی پیدا کر دیتے ہیں، اور اپنی حکمت سے جسے چاہتے ہیں وہ مال و متا تھوڑا کم دیتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، غریب آدمی، مسکین آدمی، کنگال آدمی، فقیر آدمی، محتاج آدمی، مفلس آدمی، اس سے حج کے بارے میں، حج والے رکن کے بارے میں بات پرس نہیں ہوگی، معاوضہ نہیں ہوگا۔ کتنے اسلام گئے، کتنے رکن گئے بھائیوں؟ زکوٰۃ معاف ہو گئی، حج بھی معاف ہو گیا۔ آئیے رکن اسلام روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دائمی بیمار ہے، مریض ہے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے، اس کی بیماری بڑھتی ہے، اس کی زندگی کو روزہ رکھنے سے خطرہ ہے، ڈاکٹر اس کو بار بار یا 3 بار دوائی کا دن کے وقت میں، روزے کے وقت میں دوائی کا آرڈر دیتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں۔ ایسا بیمار، ایسا مریض اگر وہ روزہ رکھتا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، یا اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، یا اس کی شفا مؤخر ہو سکتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ میں جانتا ہوں میرے بندے کی طاقت سے روزہ بالا تک ہے۔ رمضان آیا، سب مسلمانوں نے اس رکن اسلام کو پورا کیا، وہ بیمار ہے، وہ مریض ہے، وہ اس کے لیے روزہ دشوار ہے، اس کے لیے مشقت کا باعث ہے، اس کی جان کو خطرہ لاحق ہے، اس کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ تم روزہ نہ رکھو، وہ تمہیں روزہ معاف ہے۔ پیارے بھائیوں، 5 ارکان میں سے کلمہ پڑھ کر ایک شخص مسلمان ہوا، نماز کے علاوہ زکوٰۃ اس کو معاف ہو گئی، غربت اور فقیری کی وجہ سے حج اس کو معاف ہو گیا، فقر و فاقہ اور غربت کی وجہ سے روزہ اس کو معاف ہو گیا، اس کی تکلیف کی وجہ سے، اس کی بیماری، اس کی کمزوری، جسمانی کمزوری کی وجہ سے، اس کی لاغری کی وجہ سے، آج آ کے کلمہ پڑھنے کے بعد کتنے رکن باقی رہ گئے بھائی صاحب؟ ایک رکن رہ گیا نماز۔ اگر وہ جان بوجھ کر لاپرواہی سے نماز بھی چھوڑ دیتا ہے تو بتائیے کہ اس کے اسلام میں، اس کے کھاتے میں کیا باقی رہ گیا ہے؟ اس کا اسلام ختم ہو چکا ہے، وہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، وہ اپنے نفس کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہا ہے، وہ خواہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں سن لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ
نے اپنے مذہب اسلام کو خیر بات کہہ دیا ہے، وہ خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ میں نمازی ہوں، میں مسلمان ہوں، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ رب العالمین کی بات ہے، یہ میری بات نہیں ہے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ بھائیو، ہمارے پاس ہمارے
اپنے مہمانوں کی مجلس کو ترک کر دیتا ہے، اپنی پنچایت کو ختم کر دیتا ہے، اپنی نوکری کی قربانی دے دیتا ہے، اپنا کاروبار چھوڑ دیتا ہے، اپنی فصل چھوڑ دیتا ہے، سب کچھ قربان کر کے اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے خرامہ خرامہ خوشی کے ساتھ اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہے، بر وقت باجماعت نماز ادا کرتا ہے۔ دوسرا شخص اللہ تعالیٰ اس کو بلاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ جو تم زمیندارہ کر رہے ہو اس سے بھی بڑا ہے، یہ جو تم مہمانوں میں بیٹھے ہو اللہ اس سے بھی بڑا ہے، جو تم دکان چلا رہے ہو اللہ اس سے بھی بڑا ہے، جو تم بیمار ہو مستری کا کام کر رہے ہو پلستر کر رہے ہو اور بھی کوئی کام کر رہے ہو اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ آج بھی ساتھ ساتھ ایک مسلمان کہتا ہے ہاں، اذان سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن پریکٹیکلی طور پر فعلی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کام کو، اپنے بزنس کو، اپنی دکان کو اور اپنے ڈنگروں اور حیوانوں کے چارے کو یا کسی دفتر اور مجلس کو یا مہمانوں کو یا پنچایت کو وہ اہمیت دیتا ہے، اس لیے کہا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم نے اللہ کے ساتھ اس محفل کو شریک کیا، اللہ کو پیچھے کیا، اپنی ڈیوٹی کو آگے کیا، اللہ کو پیچھے کیا، اپنے مہمانوں کو آگے کیا، اللہ کو پیچھے کیا، اپنی نیند کو پیارا کیا، اللہ کو پیچھے کیا، اپنے جسم کے آرام کو سردی سے بچانے کے لیے یا گرمی کی دھوپ سے بچانے کے لیے تم نے اہمیت دی تھی، اس لیے فرمایا تم بھلے کس مسلک سے تعلق رکھتے ہو، اگر تم نماز چھوڑتے ہو کفر بھی ہو چکا، شرک بھی تم سے ہو چکا ہے، اللہ کل قیامت کے دن رحم ضرور کرے گا، لیکن ایک ہی صف میں کبھی نمازی کو مطیع اور فرما بردار کو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے والے کو اور اللہ کی بات کو ٹھکرانے والے کو، اللہ کے احکامات کو فراموش کرنے والے کو اللہ ایک صف میں کھڑا نہیں کرے گا۔ وہی جنت، اس جنت میں نمازی ہوں، اللہ کی بات کو ماننے والے ہوں، اسی جنت میں اللہ کے احکامات کو ٹھکرانے والے ہوں، اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی جنت میں اللہ کے نبی کے مطیع و فرما بردار ہوں، اللہ کے نبی کی بات پر کر مرنے والے ہوں اور اللہ کے نبی کی بات کا مذاق اڑانے والے اس جنت میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ نماز چھوڑنا تو بھائیو بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا جو لوگ نماز میں لاپرواہی کرتے ہیں، نماز میں سستی کوتاہی اور کاہلی کرتے ہیں، کبھی من مرضی سے پڑھ لی، ایک آدھی پڑھ لی، صبح میں پڑھ لی، باقی چھوڑ دی، یا وضو کے اندر لاپرواہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو وضو کا
اس نماز میں یاد آ جاتی ہے، بار بار بھولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، اس کو ساتھ آتے ہیں، وہ یاد رکھیں وہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہ نماز میں نہیں ہے، نماز ان کی اللہ کے ہاں شاید معتبر نہیں ہو سکی۔ لہذا بھائیو، نماز کو مذاق مت سمجھے، نماز آپ کی زندگی کی خیر و برکت ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو آپ کو اگر اللہ نے 60 سال زندگی دی ہے، آپ لگ بھگ 8 گھنٹے دن رات سوتے ہیں، 8 گھنٹوں کو آپ ضرب دیں، جمع کریں، آپ کو پتہ چلے گا 60 سال سے 8 گھنٹے نکالیں تو 20 سال آپ کی زندگی آپ نے سو کر گزاری ہے۔ میں قربان جاؤں رب العالمین کے ساتھ، ارحم الراحمین، اتنا پیارا دین، آپ فخر کریں، شکر کریں، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اگر آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے اس بندے کی آدھی رات لکھ دو، یہ سویا رہا لیکن میری طرف سے قیام اللیل کا ثواب دے دو، اس نے ساری رات نہیں آدھی رات اس نے مرموں پہ گزاری۔ جب فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ساری رات میرا بندہ بھلے سویا رہا، لکھ دو کہ اس نے رات نفل ادا کیے ہیں۔ اور پھر اگلی بات سن لیں، اگر عشاء کی نماز آپ جماعت کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں، آپ کو کتنا فائدہ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ فرشتوں کو کہہ دیتے ہیں کہ تم اس کے خاص باڈی گارڈ ہو، اس کو دن بھوت اور ٹونا نہیں ہونا چاہیے، اس کو کوئی بیماری پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ساری رات اللہ کی عبادت کی گارنٹی میں ہو جاتی ہے۔ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے ہو، سارا دن تمہیں کوئی باڈی گارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارا براہ راست نگران اور محافظ ہوتا ہے۔ رحمت کے فرشتے تمہارے اتنے فوائد، اتنی برکتیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں 5 وقت کی باجماعت خشوع اور خضوع کے ساتھ سنت مصطفیٰ کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ پیارے بھائیوں، چونکہ نماز کی وجہ سے انفرادی اور اجتماعی اللہ کی رحمتیں بستی، جو قوم، جو قبیلہ، جو برادری، جس گھر کے افراد نمازی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان کے شامل حال رہتے ہیں، اللہ ان کو مصیبتوں سے بچاتے، پریشانیوں سے بچاتے۔ آپ کے گاؤں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ہمیشہ اتحاد اور اتفاق اور محبت اور پیار رہے، اللہ ہمارے ساتھ راضی رہے، بیماریوں سے، وباؤں سے، آفتوں سے، پریشانیوں سے ہمارا گاؤں محفوظ رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے گاؤں کے سربراہ لوگ ہیں، جو ہمارے گاؤں کے چودھری اور نمبردار طاقتور لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ اجتماعی مقامات پر جیسے سکولوں میں، گراؤنڈوں میں ایک نماز ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارے بچے نہاد جوان کھیل رہے ہوتے ہیں، ادھر نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں اور پھر ہمارے بازاروں سے ٹریکٹر جب گزرتے ہیں تو اس پہ گانے گونج رہے ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ ان کو چاہیے ایک اپنی تنظیم بنائیں، ایک جماعت بنائیں جو اس اللہ کی رحمت کے حصول کا سبب بنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے پاس ایک مزدور مزدوری کرتا ہے اور پھر ہم اس کو ہر وقت اس کی مزدوری نہیں دیتے یا ہم ظلم و
ظلم کرتے ہیں تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میری نماز میں کوئی فرق ہے، میری نماز اگر صحیح ہوتی تو میں کبھی یہ ظلم نہ کرتا، میں اس کی مزدوری میں ٹال مٹول نہ کرتا۔ اسی طرح اگر کوئی مزدور ہے، کوئی مزارع ہے یا کسی جگہ اس نے ڈیوٹی دی ہے، اس کی پگار لیتا ہے، اس کی وہ مزدوری پوری لیتا ہے اور صحیح معنوں میں دیانتداری کے ساتھ وہ کما حقہ اپنی ڈیوٹی کو ادا نہیں کر رہا، تو اس کو سوچ لینا چاہیے کہ میری نمازوں میں فرق ہے، میری نمازیں بڑی نہ بڑے کے برابر ہے۔ لہذا بھائیوں، برائیاں رکنی چاہیے اور جو ہے خوشحالی آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی برسنا ہونی چاہیے۔ نماز کے لیے ہمیں یہ سارے کام کرنے ضروری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں نمازوں سے متاثر ہونے کی، فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر یہ ایک اعلان ہے 421 کے پالا، اس کا جو 20 جنوری کا جمعہ ہے، یعنی آئندہ جو آنے والے جمعہ ہے، حضرت مولانا محمد عمران شریف الہ آبادی صاحب، یہ گھر کے صاحبزادے ہوں گے، وہ پڑھائیں گے، 12:30 شروع ہوگا اور 1:30 بجے جمعہ ختم ہوگا۔ تمام بھائیوں سے درخواست ہے آئندہ جمعہ کوشش کریں کہ وہاں جائیں تاکہ بھائیوں کو حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرما دے۔ جو ہمارے عزیز وقار دوست احباب والدین بزرگ اساتذہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو قریب رحمت فرمائے، ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ جو تندرست ہیں اللہ ان کو خوشحال کرے، جو ہمارے بہن بھائی بے اولاد ہیں اللہ ان کو صالح اور نرینہ اولاد عطا فرمائے، جن کے پاس اولاد ہے اللہ ان کے اولادوں کو نیک اور صالح بنائے، اور جو ہمارے بھائی بہنیں بے نماز ہیں یا جن کی بیویاں بے نماز ہیں یا جن کی اولاد بے نماز ہے، ان شوہروں کو اللہ توفیق دے کہ جب وہ خود نماز لے گئے اپنی بیوی کو بھی اٹھائیں، اپنی بہن اور بیٹی کو بھی اٹھائیں، اور جو بچے ہیں گھر میں ان کو بھی چاہیے کہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری کریں، جب آپ کو نیکی کا حکم دیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے سامنے گستاخانہ کلمات نہ کہیں، ان کو دل شکنی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا سے جینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔